ملک بھر کے دینی اداروں میں یوم آزادی پاکستان کی پروقار تقریبات۔ تفصیلات کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی ملک بھر کے مختلف دینی مدارس، جامعات اور خانقاہوں میں 14 اگست 2025 کو یوم آزادی پاکستان نہایت عقیدت، شجاع شان اور دینی و ملی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر پرچم کشائی، ریلیاں، تقاریر، قومی ترانے اور دعاؤں کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے، جن میں علماء، طلباء اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ دارالعلوم کراچی میں یوم استقلال کے عنوان سے ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے کہا کہ عام طور پر لوگ اس دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے دارالعلوم میں والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ ہم اس دن کا آغاز تلاوت کلام پاک اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر سے کرتے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے دو حالیہ فیصلوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کے اس موقع پر بھی ہمیں نوحہ پڑھنا پڑ رہا ہے، کیونکہ حکمرانوں نے اسلام آباد کے 4 بڑے ہوٹلوں میں شراب فروخت کرنے کی اجازت دی اور مدنی مسجد اسلام آباد کو شہید کرنے کے ساتھ دیگر مساجد کو شہید کرنے کا نوٹس جاری کیا۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ ملک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اور اگر ہم اس پر قائم رہیں گے تو یہ ملک قائم رہے گا، ورنہ باقی نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے حکمرانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور شریعت کے مطابق احکامات جاری کریں۔ پشاور میں جامعہ عثمانیہ میں یوم تشکر قیام پاکستان کے عنوان سے تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی ممتاز عالم دین مولانا زاہد الراشدی، مدیر جامعہ مفتی غلام الرحمن اور ناظم تعلیمات مولانا حسین احمد نے خطابات کیے ہیں۔ مقررین نے قیام پاکستان میں علماء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور نوجوان نسل کو ملک کے اسلامی نظریے سے وابستہ رہنے کی تلقین کی ہے۔ کلور کوٹ ضلع بکھر میں جامعہ رحیمیہ حسینیہ میں سالانہ جشن آزادی کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس کی صدارت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ خواجہ نجیب احمد نے کی۔ مدرسہ کے طلباء نے تقاریر اور ٹیبلو پیش کیے، جبکہ مقامی علماء، سیاسی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد شریک رہی۔ ملتان میں جامعہ خیر المدارس میں حضرت محتمم مولانا قاری محمد حنیف جلندری کی معیت میں پرچم کشائی کے بعد ولولہ انگیز تقاریر ہوئیں اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ ٹنڈو الجار جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ میں شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ مولانا افتخار علی نظامانی نے استحکام پاکستان کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے امن و عدل کو ریاست کی مضبوطی کا لازمی جزو قرار دیا اور نوجوانوں کو انتشار سے دور رہنے اور اتحاد اپنانے کی نصیحت کی ہے۔ مرکزی جامع مسجد عمر چکوال میں تحریک پاکستان میں علماء کے کردار پر روشنی ڈالنے کے بعد ایک بڑی ریلی نکالی گئی، جس میں متعدد علماء، دینی جماعتوں کے نمائندے اور عوام شریک ہوئے۔ آخر میں خصوصی دعا مولانا سید اسد معاویہ شاہ صاحب نے کرائی۔ اسلام آباد میں خانقاہ دارالعلوم زکریا میں مختصر مگر پر اثر تقریب منعقد ہوئی، جس میں مدیر جامعہ حضرت قاری عتیق الرحمن عزیز اور مفتی اویس عزیز نے شرکت کی ہے۔ مفتی اویس عزیز نے حضرت جی ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دہراتے ہوئے کہا کہ ہم نہ اسلام چھوڑ سکتے ہیں اور نہ پاکستان۔ تقریب کا اختتام دعا پر ہوا۔ لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں محتمم مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی کی سرپرستی اور نائب محتمم و ناظم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید کی نگرانی میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں اساتذہ و طلباء کی بھرپور شرکت رہی۔ استاذ الحدیث و ناظم تعلیمات پروفیسر مولانا محمد یوسف خان، مولانا حافظ اسد عبید، مولانا زبیر حسن، حافظ اجود عبید، مفتی احمد علی، مولانا احمد عمر اور مولانا مجیب الرحمن سمیت دیگر علماء نے اپنے خطابات میں قیام پاکستان میں علماء دیوبند کے بنیادی کردار کو اجاگر کیا اور عزم ظاہر کیا کہ جس طرح اکابر نے آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی، اسی طرح پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے بھی کردار ادا کرتے رہیں گے۔ مقررین نے کہا کہ آزادی کی قدر ان مظلوم مسلمانوں سے پوچھی جائے جو آج بھی ہندوستان، فلسطین، برما اور مقبوضہ کشمیر میں غلامی کا شکار ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مولانا محمد یوسف خان صاحب نے ملک کی ترقی، استحکام، دینی مدارس کی حفاظت اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعا کی ہے۔ ان تقریبات نے یہ پیغام دیا کہ دینی مدارس نہ صرف علم کے مراکز ہیں، بلکہ پاکستان کی نظریاتی و فکری سرحدوں کے محافظ بھی ہیں، جو ہر موقع پر وطن عزیز کی محبت، اتحاد اور ایثار کا درس دیتے ہیں۔
اسلام کے مطابق کسی بھی قسم کی عید یا کسی بھی قسم کا جشن اگر منانا ہو تو اس کی روح در حقیقت رجوع الی اللہ ہے. جس مقصد کے لیے ملک قائم ہوا ہے اس مقصد میں ہمیں پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمنائیں، وہ آرزوئیں، وہ دعائیں، وہ قربانیاں، وہ جد و جہد اس طرح قبول فرمائی کہ ہمالیہ کے دامن میں پھیلا ہوا یہ خطہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اسلام کے نام پر عطا فرمایا. اس نعمت کا سب سے پہلے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بحیثیت مجموعی ہمارے حکمران اپنے اس فریضے سے غافل رہے اور اس سے غافل ہونے کے نتیجے میں جو منزل ہمیں حاصل کرنی تھی وہ 78 سال کے بعد بھی ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی. لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ حکمران جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ اسلام کے اس مقدس مرکز یعنی پاکستان کے ساتھ جتنی بے وفائی کریں اور اس کے مقصد وجود سے کتنا انحراف کریں، یہ ملک اللہ کے نام پر وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ پر وجود میں آیا. لہذا ان کی یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی اور کبھی بھی پاکستان کے مسلمان کبھی بھی ان حرکتوں کو گوارا نہیں کریں گے. یہ پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ وہ ایسے کام کر گزرتے ہیں جن کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ یہ قوم مسلمان قوم ہے، یہ بیدار ہے، یہ ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. کوئی بات قابل تعریف ہوتی ہے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. لیکن ایسے اقدامات، شرانگیز اقدامات جو ہمارے ملک کے مقصد وجود کے خلاف ہے اس پر خاموش رہنا ہمارے لیے جائز نہیں. ہمیں اس کے خلاف پوری اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی کی پوری کوشش کرنی ہوگی اور اس کے لیے سب مسلمانوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو میرے بھائی مرحوم نے کہا تھا کہ ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آیا ہے، ہر کڑے وقت میں اسلام ہی کام آئے گا.